السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، میں ہوں نرگس اور آپ دیکھ رہے ہیں نرگس وائس۔ یہاں ملتی ہیں روح کو ہلا دینے والی سچی دینی کہانیاں۔ اگر آپ کو دین سے محبت ہے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کی پوری زندگی بدلنے کا ایک ہی راستہ ہو اور وہ راستہ صرف ایک نماز سے کھلتا ہو تو کیا آپ اسے چھوڑیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شب قدر کی نماز کے بارے میں، وہ نماز جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے اسے سچے دل سے پڑھ لیا تو اس کی سالوں کی گناہوں کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو آج تک یہ صحیح طریقے سے پتہ ہی نہیں کہ شب قدر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعت ہوتی ہے اور کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ کئی لوگ بس رات جاگتے ہیں، کچھ لوگ صرف عبادت کرتے ہیں، لیکن اصلی طریقہ کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب بتانے والے ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر یہ مبارک رات ہمیں مل جائے تو ہم اسے خالی ہاتھ جانے نہ دیں۔ دوستو، شب قدر وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، اگر کوئی انسان صرف ایک رات عبادت کر لے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رات کب آتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 رمضان کی رات۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ 27ویں رات کو خاص طور پر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اکثر اسی رات کے شب قدر ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان پورے دل سے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اب بات کرتے ہیں اس نماز کی جسے شب قدر کی رات پڑھنا بہت افضل مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، صاف جگہ پر جائیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ جب سلام بھیج دیں تو اللہ سے دل کھول کر دعا مانگے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات جبریل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں اور پوری رات رحمت اور برکت پھیلتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان کے دل میں کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ادھوری دعا ہے تو اسے آج کی رات اللہ کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ دوستوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مرد اور عورت دونوں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں، بس نیت صاف ہونی چاہیے اور دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے گھر میں ہے تو وہ بھی آرام سے اپنے کمرے میں یہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب ایک اور بہت خاص بات سنیے، اگر کوئی انسان اس رات 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ لیکن اگر کوئی 100 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو وہ کم سے کم 12 رکعت ضرور پڑھے، کیونکہ اصل چیز گنتی نہیں بلکہ دل کی سچائی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری رات عبادت کرتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور لگا ہوتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن اس کا دل پوری طرح اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں اسی عبادت کی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں، آج کی رات کو ہلکے میں مت لیجیے، کیونکہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج قبر میں ہیں، اور اگر انہیں ایک رات کے لیے بھی دنیا میں واپس آنے کا موقع ملے تو وہ پوری رات صرف عبادت ہی کریں گے۔ لیکن ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس لیے اس رات کو یوں ہی موبائل یا بیکار باتوں میں برباد مت کیجیے۔ کچھ وقت قرآن پڑھیے، کچھ وقت دعا کیجیے، کچھ وقت توبہ کیجیے، اور اللہ سے کہیے، یا اللہ، اگر ہم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں تو آج کی رات ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، اگر ہماری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں تو آج کی رات انہیں قبول کر لے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نماز سے جوڑ دے۔ دوستوں، ایک اور بہت پیاری دعا ہے جو اس رات پڑھنی چاہیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے۔
اگر کوئی انسان یہ دعا بار بار پڑھتا ہے تو امید ہے کہ اللہ اس کی زندگی بدل دے گا۔ اور یاد رکھیے، کئی بار انسان سوچتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، بس کبھی کبھی اس کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اور شب قدر وہ رات ہے جب دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ادھوری محبت ہے، کوئی ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تنگی ہے، تو آج کی رات اللہ سے ضرور مانگیے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور جب وہ دیتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، دل کو سکون ملے اور اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر برسے، تو آج کی رات کو عبادت میں ضرور بتائیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کو شب قدر کی صحیح عبادت کا طریقہ پتہ چل جائے، اور جب وہ عبادت کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، اور یہی اصلی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔